ہیلو، السلام علیکم انکل. آج پھر ایک ویڈیو میں اور سوال کے ساتھ حاضر ہیں. اور میری تمام ویورز سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے. آج کا بہت ہی اہم سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ فرض کریں انکل کہ لیڈرشپ ایماندار ہے لیکن نالائق اور فرض کریں کہ لیڈرشپ ایماندار ہے لیکن نالائق اور نااہل ہے، تو وہ کیا کسی قوم کی ترقی کا ضامن ہو سکتی ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیں پلیز. سر طاہر صاحب، یہ ایک نیا موضوع آ گیا، لیکن سوال جس طرح آپ نے فرض کرتے ہوئے کیا ہے، جی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ فرض کرنے سے کوئی ایماندار نہیں ہوتا، اور فرض کرنے سے کوئی نااہل اور نالائق نہیں ہوتا. تو یہ فرض جو ہے نا، اس کو انگریزی میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں. تو ہم ہائپوتھیسس کریں گے تو ہم اس کا سطحی جواب ہمیں ملے گا، لیکن ہم اس کی حقیقت اور گہرائی میں نہیں اتر پائیں گے. لیکن میں اس کو، آپ کے سوال کو ایلابوریٹ کروں گا کافی مثالیں دے کر، کافی دنیا کے مختلف حصوں میں لیڈرشپ کی بات، لیڈرشپ کے اوپر جو موضوع ہے کہ بھئی اگر فرض کرتے ہیں کہ کوئی بندہ واقعی ایماندار ہے اور اس کا ایک قوم میں اچھا ریکارڈ ہے، لیکن وہ اس کی صلاحیت جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ نااہل بھی ہو سکتا ہے، نالائق بھی ہو سکتا ہے، یا اس کی کام کرنے کی صلاحیت یا پولیٹیکل سائنس میں اس کا تجربہ یا سیاست میں اس کا تجربہ اس لیول پر نہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو یورپین ماڈل، امریکن ماڈل، جاپانیز، کینیڈین، اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. فرض کریں کوئی بندہ، کوئی شخص امریکہ کا صدر بنتا ہے، اور اگر لوگوں تک یہ معلومات پہنچائی جاتی ہیں کہ وہ واقعی اس بندے کا ریکارڈ بہت اچھا ہے اور وہ ایک ایماندار قسم کا انسان ہے، تو تقریباً ہر امریکہ کا جو شعور ہے، امریکہ کے ہر شہری کا، وہ ضرور اس بندے کو ایک عزت دے گا اور اس کے لیے ووٹ دینے پر بھی تیار ہو سکتا ہے اگر اس کو اس کے صحیح مقاصد سمجھائے جائیں. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس کو میں آگے پہنچاتا ہوں تاکہ آپ کے یہ پوائنٹ جو میں لا رہا ہوں سمجھ آئے. لیکن جس طرح ایمانداری کی بات ہو رہی ہے، اس معاشرے میں آپ کو لیڈرز ایسے ضرور ملیں گے جن کا ریکارڈ اتنا صاف ہے کہ دنیا اور ان کی اپنی صوبوں کے اشخاص اور باشندے فخر کرتے ہیں، اور وہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے. وہی حال کینیڈا کا ہے. لیکن اگر وہ لیڈر یا صدر یا وزیر اعظم ان ترقی یافتہ ممالک میں، جن کے میں نے نام لیے ہیں آپ کو، امریکہ، جاپان، لندن، آپ کا انگلینڈ، انگلستان، کینیڈا، روس کہہ لیں، تو یہاں کی قیادت، چلیے آپ کا فریضہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی مثال دے کر تو تشریح کرنا چاہیے کہ ایمانداری ہوتی کیا ہے. وہاں واقعی آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو ایماندار ہیں، جن کا کردار ہے، جو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو چلیے اس بات کو آپ کے مانتے ہوئے اس کو آگے بڑھاؤں. لیکن ایک سوال یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا انٹرسیپٹ کروں گا جی کہ ملک چلانے کے لیے جی اہلیت اور آپ کا سینس آف جو رننگ، ایڈمنسٹریشن، جی ایڈمنسٹریشن، وہ ہونا بہت ضروری ہے.
اور اس کی ایک بہت ہی شاندار مثال ہے پاکستان کے اندر بھی، کہ ضیاء الحق کے دور میں ایک وزیر اعظم کو بنایا گیا، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ شریف تھے. 2-3 وزیر اعظم ایسے ہیں پاکستان میں جو انٹرم گورنمنٹ میں تھے، شریف تھے، لیکن وہ پاکستان کے ملک چلانے کی اہلیت نہیں تھی، تو ان کو ہٹا دیا گیا. تو اس طرح سے بھی جو ہے نا معاملات ہوئے. اب یہ ابھی جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، بڑا ہاٹ ٹاپک ہے یہ، کہ کیا اہلیت اور ہے یا نااہل ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب. نہیں، یہ آپ نے سوال جو کیا تھا اس کا رخ آپ نے تھوڑا سا موڑا پاکستان کی طرف. ابھی میں اس جگہ پر نہیں پہنچا ہوں. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ فریضے میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے، لیکن فرض کرتے ہیں اور حقیقت میں واقعی بندہ ایماندار ہے. جو میں نے آپ کو بیرون ممالک کے صدر اور وزیر اعظموں کی مثال دی، وہ ایماندار ہو سکتے ہیں جو ان کے پاس پیمانے ہیں ان کو سمجھنے کے. تو وہ اگر کسی وجہ سے اس کی اہلیت ایک نالائق اور نااہل انسان کی ہے، تو سب سے پہلے اس قوم کا جو مطالبہ ہوتا ہے ان ترقی یافتہ ملکوں کے لیڈر سے جو اس اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہیں اور حکومت چلا رہے ہیں، ان سے ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ مستفیض ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دے دیں. کیونکہ آپ نے استعفیٰ اس لیے استعفیٰ دینا ہے کہ بھائی آپ فیل ہو گئے. آپ نے جتنا آپ کا منشور تھا اس میں سے کسی پوائنٹ کو آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. تو ڈیلیور نہیں کیا تو وہاں ایک احساس ندامت اور جو ضمیر کی تلوار ان لوگوں پر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس طریقے سے انہیں سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اگر آپ قوم کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ پروو ہوتے ہیں کہ آپ نااہل ہیں تو آپ فوراً استعفیٰ دیں گے. ان ممالک میں یہ عام پریکٹس ہے. ایک غلطی ہو جاتی ہے اس بندے سے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنی قوم کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں. وہ روایت آپ کے ملک میں نہیں. نہ یہاں نااہلی کا کوئی پیمانہ ہے، نہ نالائقی کا کوئی پیمانہ ہے. مسئلہ یہاں اس سے بڑا ہے، انا کا، غرور کا اور پاور کے غلط استعمال کا. تو یہاں پر جس طریقے کی آپ کی عوام ہے اسی طرح کے آپ کو حکمران ملیں گے. کیونکہ اگر عوام اتنی نااہل اور نالائق ہے تو آپ ہائی ایکسپیکٹیشنز طاہر صاحب نہیں رکھ سکتے کہ آپ کے ملک میں کوئی ایسا لیڈر آئے جو اس قوم کو آگے بڑھا پائے. سب سے پہلے آپ نے اس ملک میں انسٹیٹیوشن کو فروغ دینا ہے جن کا تعلق تعلیم سے اور شعور سے اور دنیا کی روزمرہ کی زندگی میں آپ نے ان لوگوں کو شعور دینا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اہلیت کیا ہے، نااہلیت کیا ہے، یہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے انہیں سمجھانی ہے انسٹیٹیوشن کے لیول پہ، اسکولوں کے لیول پہ، یونیورسٹیز کے لیول پہ، پبلک اجتماعوں میں سمجھانا ہے، پبلک میٹنگز میں سمجھانا ہے اور لوگوں کے ذہن نشین اس بات کو کرانا ہے کہ آپ کے مائنڈ سیٹ کا جو حصہ بنے گا قوم کی اجتماعی ترقی کے لیے، وہ اس کا ایک مثبت پہلو ہوگا کہ آپ نے صحیح چیز پہ لبیک کہنا، غلط چیز کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے اور مطالبہ کر دینا ہے ایوانوں سے لے کر روڈوں تک کہ بھائی آپ اتر جائیں. اگر آپ اتنے ڈھیٹ ہیں تو ہم آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو اتار سکتے ہیں. یہ طاقت ہوتی ہے ایک قوم کی. اب آپ پاکستان کی طرف تھوڑا سا ریفرنس لا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے جس طریقے سے حکومت چلانے کی کوشش کی اور جتنے یو ٹرنز مارے اور جتنا جھوٹ بولا ہے اس شخص نے، سب سے پہلے تو آپ کا فریضہ ہو گیا ہے غلط. یہ ایماندار آدمی نہیں ہے. یہ آپ کو اس کا پروف دیا جا سکتا ہے کہ عمران خان انفارمیشن اپنی عوام سے چھپاتا ہے. اچھا، علاوہ اس کے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے
فنڈ مانگ مانگ کر ایک اپنی عادت کو اتنا پکا کیا ہے دنیا میں کہ یہ ان کے ایک پروفیشن کا پروفیشنلزم کا حصہ بن گیا. یہ جب تک فنڈ نہیں مانگیں گے ان کو کھانا ہضم نہیں ہو سکتا. بھائی ایسے پولیٹیشینز پاکستان کے سسٹم میں کیا دنیا کے کسی سسٹم میں نہیں چل سکتے. آپ کے پاس لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نااہل ترین انسان ہیں اس کام کے لیے, اس چیئر کے لیے, لیکن آپ نہیں ہٹیں گے. جب تک آپ کو دھکا دے کے نہیں ہٹایا جائے گا, جب تک آپ کے خلاف دائرے تنگ نہیں کیے جائیں گے, جب تک آپ کے خلاف اتنی مخالفت, اتنی نفرتیں, اتنی خرابیاں پیدا ہوں گی, پھر آپ رو دھو کے دھکے مار کے آپ کو نکال دیا گیا یا پھر آپ نے مرتے وقت استعفیٰ دے دی. تو یہ حالات ہیں ان ممالک کے, کیونکہ آپ کا تعلق انڈر ڈیولپ کنٹریز سے ہے. پاکستان کو کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈیولپ ہے تو اس سے بڑا چریا, چرسی اور نالائق انسان کوئی نہیں ہے. تو اب میں آگے چلتا ہوں اسی موضوع پر. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ضیاء کے زمانے میں کچھ پرائم منسٹر آئے انٹرم گورنمنٹ میں تو آگے ہوں گے, لیکن بھائی وہ الیکشن سے نہیں آئے تھے, وہ انتخابات سے نہیں آئے تھے. وقتی طور پہ ان کی پارٹی کی وجہ سے انہیں بنا دیا گیا, قابل نظر آ رہے تھے لیکن تھے نہیں, ہٹا دیا گیا. وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, انٹرم کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. وہ بس آپ سمجھ لیں نائب کی حیثیت رکھتا ہے, جتنے دن چل گیا چل گیا. سکے ہوتے ہیں, کبھی چل گئے کبھی نہیں چل گئے. لیکن جو لوگ 5 سال کے لیے آتے ہیں, آپ کے قانونی سسٹم, آپ کے جوڈیشل سسٹم, آپ کے انتخابی قانون کے تحت آتے ہیں, تو ان کی ایک خاص شخصیت ہوتی ہے کیونکہ عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے اور اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے جس کو منتخب کہتے ہیں آپ اردو میں. عوام نے انہیں منتخب کیا, انہیں منتخب کیا عوام نے. آپ کہتے ہیں کہ میں 1,50,00,000 مکان بناؤں گا, آپ نے نہیں بنائے. 1 کروڑ لوگوں کو جاب دوں گا, آپ نے نہیں دی. آپ نے مہنگائی کر دی. پھر آپ کسی سانحے پہ درد کا پیغام لے کے, ہمدردی کا پیغام لے کے, آج تک آپ کسی سانحے پہ, بدترین سانحے پہ نہیں گئے. بھائی آپ نے یہ, آپ کیوں کرتے ہیں اس قسم کی حرکتیں؟ آپ کی انا اتنی ہے, آپ ہر آدمی کو کیڑا مکوڑا اور ایک عام انسان اور ایک گھچے انسان سمجھتے ہیں. اپنے قوم کے پیاروں کو جنہوں نے آپ کو اس سیٹ پہ لا کے بٹھایا, آپ نے یہ نہیں بھولنا ہے. عمران خان صاحب, آپ نے یہ نہیں بھولنا ہے. آپ نے ان کا مشکور ہونا ہے. ان کے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے. آپ نے بس ایک بیان دے دیا, الٹا سیدھا بیان ڈال دیا, آپ کا کوئی نمائندہ چلا گیا. یار آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ آپ کے کوئی جذبات ہیں عمران خان صاحب؟ آپ کے پاس جذبات ہونے چاہیے. پھر لیڈر آپ کو ایسا ہونا چاہیے جو مثالیں دے قوم کو. صفائی کے مسئلے میں آپ بالکل خاموش ہیں, فنڈز کے مسئلے میں آپ بالکل خاموش ہیں. گورنمنٹ حساب دینا نہیں چاہتی, کتنا پیسہ آیا, باہر سے کیسا آیا, کتنا کنٹریبیوشن آیا. بھئی آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں. آپ کی اپنی ٹرانسپیرنسی, آپ کی اپنی حکومت کی ٹرانسپیرنسی کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں آپ ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں؟ اور آپ نے ہر ایک کو ڈبل مائنڈ طریقے سے سیدھے اور الٹے, رائٹ لے لے یا لیفٹ لے لے, اس میں کنفیوز ہوا ہے قوم کا ہر بندہ. سب سے بڑی لعنت ہمارے پاس جہالت ہے. ہمارے اسکول خالی ہیں, یونیورسٹیز خالی ہیں, میدان خالی ہیں, شہر خالی ہیں. پڑھنے والوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. آپ کی قوم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, سمجھنا چھوڑ دیا ہے, اور اتنے مضطرب ہو گئے ہیں کہ آپ ان سے کوئی بات کریں تو ان کے ذہن میں پھوڑے بن گئے, ان کے جسم میں پھوڑے بن گئے, ان کے خیالات میں پھوڑے بن گئے. یہ بس ایسے ہیں جس طرح ایک سیپٹک ٹینک ہوتا ہے, آپ نے جہاں سے دبایا وہاں سے سیپٹک ہو جائے گا اور آپ کی حیثیت خراب ہو جائے گی, بیمار ہو جائیں گے, آپ مر جائیں گے. اس لیے ہر بندہ اس قوم کو کہتا ہے مجھے مت چھوڑو, مجھے مت چھوڑو. وہ ہر لیول پہ, آفیسز کو دیکھ لیں, یونیورسٹیز کو دیکھ لیں, اسکولوں کو دیکھ لیں, بچوں کے گھر میں دیکھ لیں, بچوں کے گھر میں دیکھ لیں, شادیوں میں دیکھ لیں, لوگوں کے معاشرتی اجتماعوں میں دیکھ لیں. ہر جگہ اختلافات, ہر جگہ لڑائی. اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اخلاقیات اور ایک سمجھداری کی بات, بردباری کی بات, وہ آپ کو ملک کے کسی حصے میں اور کسی لیول پہ نہیں مل رہی. اس کی وجہ ہمارے علماء, ہمارے مذہبی لیڈر, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز. اور بھائی آپ کی جو ورک شاپ ہے, آپ اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ یار سیٹ چھوڑ دیں, اللہ کے دوسرے بندے آ جائیں گے. اور میں ایک فریز کوٹ کروں گا,
انگریزی میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بعد میں کر دوں گا. A real leader is the one who converts the followers into leaders. تو یہ بہت مشہور کہاوت ہے، دنیا میں کہی گئی ہے 2000-3000 سال پہلے، کہ استاد اور رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنے فالوورز کو کسی وقت کسی طرح سے لیڈروں میں یا رہنماؤں میں تبدیل کر دے ان کے اپنے ایریا میں. وہ ایک لیڈر کی صحیح تعریف ہے، جسے آپ انگلش میں ڈیفینیشن کہیں گے. تو بھائی صاحب آپ وہ تو کام کر لیں، چھوٹا سا کام، لوگوں کو ذمہ دار بنائیں، ان میں لیڈرشپ پیدا کریں، ان کے لیے ایک ماڈل پیدا کریں. آپ کو ماڈل ہونا چاہیے. انڈونیشیا کی مثال لے لیں، ان کا صدر سائیکل پر وہاں جاتا ہے اپنے آفس. سی این این کے نمائندے اس سے انٹرویو کرنے گئے، اس نے کہا بھائی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ کیونکہ میں ایکسرسائز کا ٹائم مجھے نہیں ملتا، ملک کے مسائل میں پھنسا ہوا ہوں، تو میں گھر سے نکلوں گا اور ٹریک سوٹ میں نکلوں گا کیونکہ میں نے آفس جانا ہے، صدر ہاؤس جانا ہے وہاں پر، تو مجھے ٹائم لگے گا 15 منٹ. وہ 15 منٹ ہے آپ کے پاس انٹرویو مجھے کرنے کے لیے، آپ بھی دوسری سائیکل پر سوار ہو جائیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ جب چلیں گے ہم ایسی روڈ سے جو سائیکلوں کے لیے، تو اس پہ چل کے تو ہم نے آپ کو انٹرویو دے دینا. پھر جب میں اپنے صدر ہاؤس پہنچوں گا تو وہاں پر بس انٹرویو ختم ہو جائے گا. یہ ایک مثال دے دی. مثال فلپین کی لے لیں، روڈریگو ڈیوٹرتے کی، ہیری ڈیوٹرتے کی. کیا عظیم لیڈر ہے، آئی ایم ہز فین. اور میں آپ کو کہوں گا عمران صاحب اس سے کبھی دوستی کریں، کبھی اس سے بات کریں. ایسے ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے کام کیے اس دنیا میں. تو اس نے اپنے ملک سے ڈرگ ختم کی. ڈرگ کس طرح ختم کی؟ وہ شہر کا میئر بنا، بعد میں ان اپوز آیا، ساری پارٹیز نے اس کو ووٹ دینا کیا، اس کو ویسی صدر بنا دیا فلپین کا. اتنا وہ پاپولر ہوا کیونکہ ملک سے ایک لعنت کو ختم کیا. تو یہ وہ لیڈرشپ. آپ کو ہم نے پہلے بھی کسی میسج میں بھیجا کہ بھائی آپ ذاتی طور پہ کیوں نہیں پبلک کے ساتھ انوالو ہوتے؟ آپ کا ایسا کیا ڈر ہے؟ آپ کو ایسی کیا فکر لگی ہوئی ہے؟ پبلک میں کون آپ کا دشمن ہے؟ آپ کیوں نہیں پبلک میں آتے؟ کیوں نہیں لوگوں سے گلے ملتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ بھئی یہ ایسا ہے؟ کیوں نہیں سپورٹس کرتے لوگوں کے ساتھ؟ کیوں نہیں لوگوں کے ساتھ ایکسرسائز کرتے؟ کیوں نہیں نکلتے عام طریقے سے اپنی گاڑی لے کے شہر میں آ جائیں، لوگوں سے انٹرویو کریں، بات کریں گے بھئی پرائم منسٹر صاحب آ گئے اور انہوں نے آج ہم سے بات کی، فلاں سے بات کی، فلاں جگہ پنچایت لگائی، فلاں جگہ کچہری لگائی، فلاں ثانیہ پہ گئے. آپ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو آپ نے پروف کر دیا ہے کہ آپ نااہل ترین انسان ہیں. اور آپ سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ یہ عہدہ آپ چھوڑ دیں. پاکستان زندہ باد. ہم نا امید بالکل نہیں ہیں، اور عمران صاحب آپ سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. وہ تو بہت ہی گھٹیا اور گندے لوگ ہوتے ہیں جو ذاتیات پر آ کے ہمیں، یہ میں کبھی نہیں کہوں گا آپ کی شکل میں پسند نہیں، آپ کا ڈریس اپ نہیں پسند، آپ کے بولنے کا انداز نہیں پسند. آپ کی صلاحیتوں پہ ہمیں اعتماد ہے، لیکن آپ نے اس کے برخلاف کام کیا ہے. آپ کے پاس جو صلاحیتیں اللہ نے دی بھی ہیں ان کا استعمال نہیں ہوا، تو آپ ہٹیے. سیدھی سی بات ہے. آئندہ انشاءاللہ اس موضوع پہ دوبارہ بولوں گا. یہ تقریباً تعارف ہے. یہ موضوع بہت بڑا ہے، پولیٹیکل سائنس کا ہے. انشاءاللہ اس پر اور بات ہوگی. شکریہ. خدا